السلام علیکم. تشریف رکھیں. ماشاء اللہ آج تو فل ہاؤس ہے. ہاں سوائے فائدہ نہیں آئی آج. پتہ کرے کوئی بھاگ کے ہو جی آنا ہے کہ نہیں. آج کی کلاس کا آغاز ایک ایسے خط سے شروع کرتا ہوں جس کے ذکر میں نے پچھلی دفعہ کلاس کے بعد کیا تھا، جو ریکارڈ نہیں ہوا، اور یہ سوال کسی غیر احمدی دوست کی طرف سے تھا اور اس کی وضاحت ضروری ہے. اس کے ساتھ کچھ اور باتوں کا علمی فائدہ بھی آپ کو پہنچ جائے گا. ان صاحب کا سوال تھا میرے ایک پرانے ترجمے پر، جس میں میں نے خلق کے لفظ کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہوا دو معنی دیے تھے. تمہاری خلق اے بنی نوع انسان، تمہاری خلق سے اے بنی نوع انسان اللہ کی خلق زیادہ بڑی ہے. میں نے کہا تھا یہاں دونوں ترجمے جائز ہیں کہ وہ خلق جو اللہ نے پیدا فرمائی ہے زمین و آسمان کی، وہ تمہارے خلق کرنے کی نسبت بہت زیادہ بڑا کام ہے. اور دوسرا یہ کہ تم جو خلق کرتے ہو اس کے مقابل پر اللہ کی خلق بہت بڑی ہے، تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں تمہاری خلق کی. اس پر انہوں نے یہ سوال بھیجا تھا کہ میرے نزدیک لفظ خلق صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، بندے کے لیے نہیں ہوتا، اور اس کی کوئی مثال نہیں کہ یہی لفظ خدا کے سوا بھی کسی پہ استعمال ہوا ہو. تو یہ ان کی غلط فہمی تھی. اس لیے میں نے شروع میں تو محض ایک علمی بحث اٹھائی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ تین لفظ ہیں جو قابل توجہ ہیں: بدا، فطر اور فلق. یہ تین الگ الگ لفظ ہیں. تینوں ہی تخلیق کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، اور تینوں کا ترجمہ بالعموم لغت میں یہی ملتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا، خواہ پہلی بار پیدا کیا ہو یا پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے اور آگے پیدا کیا. مگر لغت میں یہ بھی درج ہے کہ یہ لفظ خدا تعالیٰ کے علاوہ انسان کی خلق پر بھی، یعنی لفظ خلق انسان کی پیدا کردہ تخلیق پر بھی اطلاق پاتا ہے. لیکن لغت کی جو بھی بحث ہے مختصر میں آپ کے سامنے رکھوں گا. میں قرآن کے حوالے سے ثابت کروں گا کہ لازماً قرآن کریم کے استعمال کے مطابق لفظ خلق خدا کے علاوہ بندوں پر بھی بولا جاتا ہے. اس لیے اب شروع میں لغت کی باتیں بتاتا ہوں. بداؤ یبداؤ بدن، ابتداء الشیء، کسی چیز کو بغیر کسی سابقہ مثال یا نمونہ کی پیدا کرنا، یہ بدا ہے. لفظ بدی کہ مطلب لغت کہتی ہے یہ فاعل اور مفعول دونوں کے لیے مستعمل ہے. بدی پہلی دفعہ پیدا کرنے والے کے لیے، اور جو پہلی دفعہ پیدا ہوا ہو اس کو بھی بدی کہتے ہیں. لغت میں تو اس کا ذکر نہیں، مگر میرے نزدیک یعنی اس لغت میں جو میرے سامنے ہے، بدعت کو کا منبع یہی لفظ ہے. کیوں جی؟ اور بدعت کہتے ہیں کسی چیز کو پہلی بار جاری کرنے کو جو انسان جاری کرتا ہے. اس لیے یہ خیال بھی غلط ثابت ہوا کہ بدی کا لفظ صرف اللہ کے لیے اطلاق پاتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدعت کا لفظ برے معنوں میں بھی استعمال فرمایا ہے، اچھے معنوں میں بھی، اور دونوں صورتوں میں انسان کو بمعنی فاعل بدی قرار دیا. جو بھی اسلام میں بدعت حسنہ جاری کرے گا اس کو ثواب ملے گا. اللہ نہیں، انسان کرے گا.
اور جو بھی بدعت سیئہ جاری کرے گا اس کو ہمیشہ نقصان پہنچے گا. تو یہ لفظ بھی محض اللہ کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ انہی معنوں میں بندوں پر بھی اطلاق پاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی سند نہیں ہے اس میں. اسی طرح فطر کا لفظ ہے، اگرچہ فطر کا عام طور پہ یہی ترجمہ سمجھا جاتا ہے کہ پہلی دفعہ پیدا کرنا، مگر قرآن کریم کا استعمال واضح کر رہا ہے کہ جو چیز موجودات ہیں میں سے ہیں ان کو پھاڑ کر ان سے پیدا کرنا، جیسا کہ کھیتی اگانا اور بہت سے استعمالات ہیں. اس میں جہاں تک لغت کا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں فطر کا اصل معنی ہے پھاڑنا. اس کو چیز ہے تو اس کو پھاڑا جائے گا، اگر ہے ہی نہیں تو پھاڑا کیسے جائے گا. اس کا جو معنی میں سمجھتا ہوں کہ بد الخلق سے ہے، تعلق رکھتا ہے، وہاں پھاڑنے سے مراد موجود چیز کا پھاڑنا نہیں بلکہ عدم کا پھاڑنا ہے. اور اس لحاظ سے فاطر السماوات والارض کا ایک اور معنی ابھرے گا جو اس سے پہلے اہل لغت نے بیان نہیں کیا. خدا تعالیٰ عدم کو پھاڑتا ہے اور عدم کے دو حصے کر دیتا ہے، ایک میٹر اور ایک اینٹی میٹر، اور ان دونوں کے درمیان ایسا فاصلہ ڈال دیتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو کالعدم نہیں قرار دیتی، کرنے کی طاقت نہیں رکھتی. اگر ان کو اکٹھا کر دیا جائے تو جواب زیرو ہوگا. اس لیے یہ خیال کہ عدم پھاڑی نہیں جا سکتی، یہ خیال غلط ہے. یہاں تک کہ بعض سائنسدانوں نے عملاً تجربہ کر کے عدم سے دو قسم کے سب ایٹامک ذرے بجلی کے بنائے ہیں جو میٹر اور اینٹی میٹر ہیں، اور ثابت کر دیا ہے کہ یہ ممکن ہے. ان بیچاروں کو تو علم نہیں کہ قرآن کریم پہلے ہی یہ دعویٰ کر چکا ہے اور ساری کائنات پر یہی اطلاق پا رہا ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کمال کر دیا، مگر یہ قدرت خدا نے رکھی تھی اور اپنی خلق میں اس کو استعمال فرمایا تھا، تبھی یہ ان سائنسدانوں کے لیے ممکن ہوا کہ وہ یہ کام کر کے دکھائیں. بس فطر کا لفظ بھی اگرچہ کسی موجود چیز کے پھاڑنے کے لیے بیان کیا گیا ہے، مگر ساتھ ہی یہ کہتے ہیں فاطر کا مطلب پہلی بار پیدا کرنے والا بھی ہے، مگر اس کی دلیل کوئی نہیں دیتے. مگر میں نے دلیل پیش کر دی ہے. پہلی بار پیدا کرنا پھاڑنے کے معنوں میں پہلی بار پیدا کرنا، بین ہی یہی کائنات کی تخلیق کا راز ہے، اسی سے کائنات وجود میں آئی ہے. اب آگے ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فلق بھی پھاڑنے والے کو کہتے ہیں، پھاڑنے کو کہتے ہیں. رب الفلق کا مطلب ہے وہ جو تمام ان امور کا رب ہے جس میں پھاڑنے کے ذریعے ایک نئی چیز پیدا کی جاتی ہے. اور اس تفصیلی بحث کی مزید ضرورت نہیں. اب میں آپ کو قرآن کریم کا استعمال لفظ خلق کے متعلق بتاتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آل عمران کی آیت 50. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خلق کا نظام اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں. میں کرتا ہوں کہیت الطیر، میں تخلیق کرتا ہوں، اور پھر پھونک بھی میں مارتا ہوں. میری پھونک کو اللہ کا اذن یہ طاقت بخشتا ہے
کہ وہ پرندہ بن جائے۔ اب یہ پہلے دونوں امور قطعی طور پر ثابت کرتے ہیں کہ لفظ خلق اللہ کے سوا بندوں پر بھی اطلاق پاتا ہے اور پا سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سوالیہ ایک آیت میں یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ جو بظاہر تم تخلیق کرتے ہو فی الحقیقت وہ تمہاری تخلیق نہیں، وہ ہماری تخلیق ہے، مگر بظاہر تخلیق کرنے کا لفظ بندوں کی طرف منسوب کا محاورہ بندوں کی طرف منسوب ہو رہا ہے۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تم اس کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے دیکھا ہے جو تم رحم مادر میں داخل کرتے ہو؟ اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا اس چیز کو تم خلق دیتے ہو یا ہم خلق عطا کرتے ہیں؟ اس سے بھی صاف پتہ چلا کہ تخلیق کا لفظ امکاناً بندے کی طرف منسوب ہو سکتا ہے، ورنہ امکاناً اور یا احتمالاً بندے کی طرف منسوب ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ پھر فرمایا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، یعنی خلق سے مراد محض ظاہری حقیقی خلق بھی نہیں بلکہ جھوٹ گھڑنے کے لیے بھی لفظ خلق ہی استعمال ہوا ہے اور وہ بندے کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ یقیناً تم صرف انما کا مطلب ہے تم صرف اللہ کے سوا ان بتوں کی، ان خیالی دیوتاؤں کی پیروی کرتے ہو، عبادت کرتے ہو۔ وتخلقون افکا، اس حالت میں کہ تم سراسر افطرا سے کام لے رہے ہو، جھوٹ گھڑ رہے ہو، بس جھوٹ گھڑنے کے لیے بھی لفظ خلق استعمال ہوا۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ رزقا واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون۔ یہ مضمون چونکہ سوال اٹھایا گیا تھا اس کے جواب میں پیش ہے، اور میں ان لکھنے والے غیر احمدی دوست کا ممنون ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع عطا فرمایا اس طرح اس بات کی وضاحت کر دیں۔ ان کے اوپر بھی خوب بات کھل چکی ہوگی اور سننے والوں پر بھی انشاءاللہ کھل جائے گی۔ اب جہاں سے آیات چھوڑی تھیں ان کی تلاوت سے دوبارہ شروع ہوگا۔ یہاں آپ کو میں یہ سمجھا دوں کہ دوسری آیت کے بعد سجدہ ہے۔ اب یہ سجدے والا مسئلہ بھی کافی تحقیق طلب ہے، اس لیے نہیں کہ سجدہ نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ مضمون ایسا ہے کہ تحقیق ہونی چاہیے باہر۔ امام جب سجدہ کرتا ہے، کسی آیت میں جب سجدے کا ذکر آئے اس وقت امام سجدہ کرتا ہے جب، تو سارے مقتدی جس حالت میں بھی ہوں، نماز چھوڑ کے امام کے پیچھے نماز چھوڑ کر الگ نماز شروع کر چکے ہوں، وہ بھی سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یہ علامت ہے دراصل امام کے پیچھے چلنے کی۔ کیا یہی علامت باقی ہر ایسی صورت میں ہوگی کہ کوئی تلاوت کر رہا ہو اور کوئی سن رہا ہو اور تلاوت میں سجدہ آ جائے اور سننے والا سجدہ کر لے؟ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا دستور کیا تھا، یہ میں چاہتا ہوں ہمارے علماء اس پر تحقیق کریں۔ ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ جب کوئی گزرنے والا مسجد کے پاس سے گزرتا ہے، وہاں مثلا سجدہ کرنے والی آیت آتی ہے، یہ ورکعوا مع الراکعین کا لفظ آیت آتی ہے، تو چلنے والا گلی میں
جو نہایت گندی بھی ہو سکتی ہے، اسی وقت نہ رکوع کر کے آگے چلتا ہے نہ سجدے میں گرتا ہے۔ تو اس آیت میں جو سجدہ ہے اس پہلو سے ان معنوں میں فرضی نہیں رہتا کہ ہر حال میں تم ضرور کرو، ان معنوں میں فرضی ہو سکتا ہے کہ فیصلہ کر لو کہ گھر جاؤ گے یا جب بھی حالات میسر آئیں گے تم اس وقت سجدہ کر لو گے۔ اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو بہت سے مواقع پر اس کی کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ مثلا جلسوں پر تقریروں کے دوران میں سجدے والی آیتیں آتی ہیں، تو اس وقت سجدہ نہ کرنا ہرگز اس آیت کے احترام کی کمی کے نتیجے میں نہیں ہوگا، بلکہ وہی مثال ہوگی جیسے گلی میں سے گزرتا ہوا آواز کو سنتا ہے، مگر اس وقت ممکن نہیں ہوتا، وہ گھر جا کر پھر آرام سے سجدہ کرتا ہے، عہد کرتا ہے کہ میں سجدہ کروں گا۔ تو اس طرح بھی اس آیت پر اطلاق ہو سکتا ہے۔ ہمارے احمدیوں میں تو عام طور پر ایسی آیتوں سے اعتراض ہی کرتے ہیں مقررین، جہاں تقریر چھوڑ کے فوراً سجدے کرنے پڑے۔ لیکن غیر احمدیوں میں بعض دفعہ یہ واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر مولوی بڑا ناراض ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ مفتی محمود صاحب کی صدارت میں یا جلسہ بھی اور تقریر بھی انہوں نے کرنی تھی، ایک قاری نے وہ آیت پڑھ دی جس میں سجدہ آ گیا۔ مجھے سب ویسے ہی بھاری تھے بیچارے، کرسی سے اٹھ کر ان کو سجدہ کرنا پڑا اور سارے سننے والوں نے وہیں سجدہ کیا، اور بہت غصہ ان کو آیا، بڑا بول رہے ہیں اس سجدے کے خلاف۔ ان مانوں کہ قاری بیوقوف کو ضرورت کیا تھی ان آیات کی تلاوت کرنے کی۔ تو ایسی صورتحال بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اس کی چھان بین کریں اور اچھی طرح یہ بات واضح ہو جائے کہ سجدے کی تلاوت، سجدے والی آیت کی تلاوت ہر حال میں فوری سجدے کی طلبگار نہیں ہوتی۔ روح تو سجدہ کرتی ہے مگر جسم اس وقت سجدہ کرے جب سجدے کی سہولت میسر ہو۔ اس سلسلے میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے علماء سنت نبوی اور سنت صحابہ پر غور کر کے اور مزید ان باتوں پر غور کر کے تو رپورٹ پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اب تو بہرحال وہی ہوگا، جب میں پڑھوں گا دوسری آیت تو وہاں ٹھہر جاؤں گا، اس وقت آپ سجدہ میرے ساتھ کر لیں، پھر باقی تلاوت ہوگی۔ کون سی تلاوت ہے آج؟ اس پہ اچھا یہ بعد میں آئے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ فإن استكبروا فالذین عند ربک یسبحون له باللیل والنہار وهم لا یسمعون۔ اور اس کے نشانات میں سے رات اور دن اور سورج اور چاند ہیں۔ نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، اور اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اگر تم صرف اسی کی عبادت کا تہیہ کیے ہوئے ہو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون میں
صرف اسی کی عبادت کرتے ہو کا ترجمہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ اس صورت میں سجدہ سورج اور چاند اور قمر کو کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کنتم ایاہ تعبدون کا مطلب ہے اگر تم محض اسی کی عبادت کا تہیہ کیے ہوئے ہو، اگر یہ ہے تو پھر چاند اور سورج اور ان چیزوں کو سجدہ نہ کرو جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اگر وہ تکبر سے کام لیں، پس اللہ کے حضور ایسے بندے ہیں، رب کے حضور یسبحون لہ باللیل والنہار، جو رات دن اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس عبادت سے وہ تھکتے نہیں ہیں، یعنی اللہ ان کی وجہ سے، ان بندوں کی وجہ سے باقی سب سے مستغنی ہو جاتا ہے۔ تم سجدہ اسے کرو یا نہ کرو، جس کو اور چاہو سجدہ کرو، مگر اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ مستغنی ہے تمہاری ان باتوں سے۔ ان آیات کا پہلی آیات سے کیا تعلق ہے یہ بتائیے۔ اس کی پہلی کہاں ہے آیات؟ اس میں ہے کون سی؟ آیت نمبر 37 سے پہلے، ٹھیک ہے۔ کیا تعلق ہے اس میں؟ اس کا تعلق ہے دراصل بنیادی طور پر وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ سے، اللہ کی طرف بلانے کے نتیجے میں دوسرے معبودان بھی سر اٹھانے لگتے ہیں اور اپنی طرف توجہ پھیرنا چاہتے ہیں، لیکن جو بلائیں اور استقامت اختیار کریں۔ استقامت کا لفظ میں پہلے بھی کھول چکا ہوں، قطعی طور پر ظاہر کر رہا ہے کہ اس عہد کو کہ صرف خدا کو سجدہ کریں گے، اس عہد کو متزلزل کرنے کے لیے بے شمار کوششیں کی جاتی ہیں اور کی جائیں گی، اور تم نے اس پر قائم رہنا ہے، ہرگز متزلزل نہیں ہونا۔ یہ جو آیات اب آ رہی ہیں یہ اسی مضمون کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ فرمایا کہ یہ جن چیزوں کی طرف تمہیں بلائیں گے ان میں سورج، چاند اور ایسی چیزیں ہیں جو دراصل اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، بس تم نے ہرگز ان کا اثر قبول نہیں کرنا۔ اس سے پہلے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ سے مراد ہے کہ ان کی کوششوں کے نتیجے میں اگر شیطان تمہیں گمراہ کرنے کے لیے کوئی شوشہ چھوڑے تو استغفار سے کام لو اور ہرگز اس کی طرف توجہ نہیں دینی۔ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اور وہ بہت سننے والا اور علیم ہے۔ بس یہ مسلسل ایک ہی مضمون ہے جو چل رہا ہے، اور اس کو مزید تقویت دینے کی خاطر توجہ کائنات کی طرف پھیری گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ جن چیزوں کی طرف یہ بلاتے ہیں ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اگر وہ پھر بھی استکبار سے کام لیں، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ، استکبار اور تکبر میں فرق ہے۔ استکبار میں تکبر کو یا تو اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ حقیقت میں تصنع اور بناوٹ ہو رہی ہوتی ہے، باب استفعال میں ایک یہ مضمون ہے کہ تصنع اور بناوٹ سے تکبر سے کام لیتے ہیں، یا یہ معنی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو واقعتاً بڑا سمجھ رکھا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں ان کی کوئی پرواہ نہیں۔
خواہ یہ زبردستی تکبر سے کام لے رہے ہوں، خواہ یعنی بناوٹ کے رنگ میں، یا واقعتاً اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہوں اور تکبر سے کام لے رہے ہوں، ان دونوں صورتوں میں اللہ غنی ہے، اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس کے غنا کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اور بہت سی وجوہات کے علاوہ، کہ ایسے اس کے بندے مہیا ہیں اس کو، جو دن رات اسی کو سجدے کرتے ہیں، اسی کو پکارتے ہیں۔ تو جس کے پاس خالص خدمتگار موجود ہوں، وہاں ان جھوٹے خدمتگاروں کی ضرورت ہی کیا ہے، اور ان کی حیثیت ہی کیا ہے۔ ومن آیاتہ انک تری الارض خاشعۃ فاذا انزلنا علیہا الماء اہتزت وربت ان الذی احیاها لمحیی الموتى انہ علی کل شیء قدیر۔ اور اس کے نشانات میں سے ایک یہ نشان بھی ہے کہ تو زمین کو گری ہوئی حالت میں دیکھتا ہے، خاشعتاً جو بچھی ہوئی ہے خدا کے حضور، یا ویسے ہی ایک عاجزانہ حالت ہے جس میں اس میں کچھ بھی باقی نہیں رہا، بس ہم اس حالت میں اس پر آسمان سے پانی نازل فرماتے ہیں۔ واہتزت و ربت، وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے اور پھول جاتی ہے۔ یقیناً وہی جس نے اس زمین کو زندہ کیا ہے، وہی مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ انہ علی کل شیء قدیر، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس میں مردوں کے زندہ کرنے کا مضمون ایک تو اخروی دنیا میں زندہ کرنے سے تعلق رکھتا ہے، جو اس آیت کے ظاہر کا منطوق ہے۔ وہی جس نے اس زمین کو زندہ کیا، وہ آئندہ بھی زندہ کرے گا، مگر یہ زمین جو زندہ ہو رہی ہے، یہ مردہ حالت میں تو تھی، مگر وہ مادہ موجود تھا جس میں زندگی کا بیج ہے۔ بس اگلی دنیا کے لحاظ سے اگر معنی کریں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ وہی خدا دوسری دنیا میں تمہیں پھر اٹھا سکتا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ زمین جسے تم مردہ سمجھتے ہو، اس کے اندر زندگی کی نشو و نما کا مادہ موجود رہتا ہے۔ جب آسمان سے پانی اترتا ہے تو اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ تو یہ مضمون اخروی دنیا پر بین ہی اطلاق پا رہا ہے، اخروی زندگی پر، کیونکہ جس مادے سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے، اس کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے جو روح کو نکالتی ہے، اور جس طرح پانی گرنے سے زمین کی روح نکل کھڑی ہوتی ہے، اسی طرح انسانی زندگی جب بظاہر ختم ہو چکی ہو تو اس کے جسم سے وہ روح اٹھ کھڑی ہوتی ہے اللہ کے حکم کے ساتھ، جو اخروی زندگی میں ایک نیا جسم بن جاتی ہے۔ دوسرا معنی ہے روحانی طور پر خدا اپنے بندے بھیجا کرتا ہے، اور ان کی وحی کی مثال اس بارش کی سی ہے جو مرتی ہوئی دنیا کو دوبارہ زندہ کر دیتی ہے، لیکن انہی کو کرتی ہے جن کے مزاج میں تکبر نہیں ہوتا، خاشعین ہوتے ہیں، وہ عاجزانہ مزاج رکھتے ہیں۔ ان پر یہ جب بارش برستی ہے تو ان میں سے نئی روحیں نکل اٹھتی ہیں، اور استکبار والوں کو اس سے فارغ کر رہا ہے، الگ کر دیا۔ استکبار والوں کے لیے وہ بارش کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچاتی۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، یہ تو اللہ کی آیات ہیں، مگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان آیات کے بارے میں جو بالکل واضح اور کھلی کھلی ہیں جھگڑتے ہیں۔ الحاد کا معنی رستے سے ہٹ جانا ہے، اور الحاد کا معنی یہ بھی ہے قبر میں اتارنا، اور الحاد کا ایک معنی یہ ہے جھگڑنا۔
یلحدون فی آیاتنا کا مطلب ہے جو ہماری آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں، یعنی انہیں جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لا یخفون علینا، وہ ہمارے اوپر مخفی نہیں ہے، ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ افمن یلقی فی النار خیر امن یاتی آمنا یوم القیامہ، بس کیا جو آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے اس سے جو قیامت کے دن امن کی حالت میں آئے گا۔ آمنن ایمان قبول کرتے ہوئے بھی اس کے معنی ہو سکتے ہیں، مگر قیامت کے دن ایمان قبول کرتے ہوئے تو نہیں آئے گا، قیامت کے دن امن کی حالت میں آئے گا۔ بس آمنن یہاں وہ مفعول بھی منصوب کی حالت ہے، نصبی حالت ہے، اس کا مطلب ہے ایسی حالت میں آئے گا کہ اسے امن نصیب ہوگا۔ اور قیامت کے دن جتنے بھی مومن خدا کے حضور حاضر ہوں گے وہ امن ہی کی حالت میں حاضر ہوں گے۔ کیا ایسا شخص جو خدا کی راہ سے ہٹانے کے لیے جھگڑا کرتا ہے، جس کے متعلق فرمایا فمن یلقی فی النار، یعنی ایسا شخص جسے آگ میں ڈالا جائے گا، کیا وہ بہتر ہے یا وہ جو امن کے ساتھ خدا کے حضور حاضر ہو جائے گا؟ اعملوا ما شئتم، یہ بات کھول دی گئی ہے۔ اس کے بعد اعملوا ما شئتم، جو چاہتے ہو کرتے پھرو۔ انہ بما تعملون بصیر، یقیناً وہ نظر رکھے ہوئے ہے ان اعمال پر جو تم کرتے ہو۔ ان الذین کفروا بالذکر، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ذکر کا جب وہ ان کے پاس آیا انکار کر دیا۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، حالانکہ وہ ایک بڑی غالب اور مکرم کتاب کی صورت میں آیا تھا۔ قرآن کریم کے محاورے سے میں بارہا پہلے ثابت کر چکا ہوں کہ وہی صفات جو قرآن کی طرف منسوب ہوتی ہیں، یعنی خدا تعالیٰ قرآن کی طرف منسوب کرتا ہے، بینے ہی وہی صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی منسوب فرماتا ہے، اور بینے ہی وہی لفظ استعمال فرماتا ہے جس کے دونوں معنی بیک وقت درست ہوتے ہیں۔ اب ذکر رسولہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر فرمایا گیا ہے، اور یہاں کتاب کو ذکر فرمایا گیا ہے۔ بس یقیناً وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اس ذکر مجسم کتاب کا، جب وہ ان کے پاس آ چکی، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، وہ ایک بڑی غالب، یا یوں کہنا چاہیے سب سے بڑھ کر غالب اور مکرم کتاب کی صورت میں تھا۔ عزیز کا ترجمہ جو بالآخر ساری لغات کی چھان بین کے بعد میں نے اختیار کیا ہے، لغات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص عزیز کہلائے گا جس سے بڑھ کر غلبے والا اور کوئی نہ ہو، اس سے بڑھ کر غلبے والا متصور ہی نہیں ہو سکتا۔ بس عزیز کا لفظ خواہ خدا کے متعلق استعمال کیا جائے یا کتاب کے متعلق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، یہ ہمیشہ یہ مان رکھیں گے اپنے دائرہ کار میں اس سے بڑھ کر غلبے والا اور کوئی نہیں، اور اپنے دائرہ کار میں اس سے بڑھ کر مکرم کوئی نہیں۔ عزیز عزت کے معنوں میں جو استعمال ہوتا ہے، بس وہ ایک سب سے بڑھ کر غالب آنے والی کتاب اور سب سے مکرم کتاب کی صورت میں اترا ہے۔ لا یاتیہ الباطل، یہاں اترا تھا کا ترجمہ میں نے کیا ہے، کیونکہ جیسا کہ باقی ترجمے سے ظاہر ہوگا یہاں اس حصے کا ترجمہ تھا ہی کرنا پڑے گا اور بعد میں حال کی طرف ہوگا۔ لا یاتیہ الباطل،
جھوٹ یہاں ایک استمرار کی صورت میں ترجمہ لازم ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. جھوٹ اس تک نہ سامنے سے پہنچ سکتا ہے نہ پیچھے سے. بہت صاحب حکمت، بہت صاحب تعریف کی طرف سے اس کا اتارا جانا ہے. ابھی جاری ہے، یہ صورت ابھی ختم ہو گئی نا. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک. تجھے کچھ نہیں کہا جاتا مگر وہی، یا تجھ سے کچھ نہیں کہا جاتا مگر وہی جو تجھ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا. تجھے کچھ کی بجائے تجھ سے کچھ بہتر ہے غالباً. کیوں جی؟ ما یقال لک، تجھ سے کچھ نہیں کہا جاتا مگر وہی جو تجھ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا تھا. اس کو کچھ کو یہاں ٹھیک سے تجھے کو تجھ سے میں تبدیل کر لیں. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ عَلِيمٍ. مگر وہی جو تجھ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا، یقیناً تیرا رب بہت مغفرت والا نیز دردناک عذاب دینے والا ہے. مغفرت والا اور عذاب دینے والا، یہ اگر کریں واو کا ترجمہ اس میں یوں دھوکہ لگتا ہے، اکٹھا ہی ہے سب کچھ. لیکن نیز کے لفظ سے واو کا ترجمہ بھی برحق ہو جاتا ہے اور یہ ہلکا سا اشتباہ دور ہو جائے گا. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ. اور اگر ہم نے اسے اعجمی قرآن بنایا ہوتا تو وہ ضرور کہتے کہ کیوں نہ اس کی آیات کھلی کھلی قابل فہم بنائی گئیں. فصلت آیاتہ میں کھلی کھلی قابل فہم، کھلی کھلی سے مراد قابل فہم ہی ہے، اس لیے لفظ فصلت کو کھولا گیا ہے میری طرف سے. زائد ترجمہ نہیں ہے، بین ہی اس کے اندر داخل ہے. اعجمیون و عربی، کیا اعجمی اور کیا عربی، ایک یہ ترجمہ بھی میرے نزدیک بہت برمحل ہے. کیا باتیں کر، کیا اعجمی اور کیا عربی، اس اختلاف کا تو کوئی تعلق ہی نہیں. اعجمیون و عربیون قل هو للذین آمنوا ھدی. یہاں اعجمی اور عربی کا جھگڑا ہی نہیں، یہ باتیں بے تعلق ہیں. تو کہہ دے هو للذین آمنوا ھدی و شفاء. یہ تو جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہدایت کا موجب اور شفا کا موجب ہے. والذین لا یؤمنون لا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، فی آذانہم وقر، ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وہو علیہم عمی، وہو علیہم عمی، جس کے نتیجے میں یہ کہنا پڑتا ہے، واہ سے مراد یہاں جس کے نتیجہ میں ہے. ان کے کانوں میں بہرا پن ہے جس کے نتیجے میں وہ ان پر مخفی ہے. وہ علیہم عمی، ایسا بہرا پن ہے جس کے نتیجے میں یہ جو قرآن ظاہر اور واضح اور باہر ہے، یہ مخفی تو پھر نہیں رہنا چاہیے. وجہ یہ بیان فرما رہا ہے اللہ کہ چونکہ ان کے کانوں میں بہرا پن ہے، اس کے نتیجے میں یہ قرآن جو فصیح و بلیغ ہے ان پر مخفی رہتا ہے. اولئک ینادون من مکان بعید. بہرے آدمی سے بات کی جائے تو اتنا مشکل ہے اس کے لیے سننا، جیسے کوئی بہت دور سے آواز دے رہا ہے. کوئی بہت دور کی آواز دینے والے کی انسان اکثر نہیں سمجھا کرتا. تو بہروں کے لیے تو ہر آواز دور سے آتی ہے.
تو گویا ان کو بلانا ایسا ہی ہے جیسے بہت دور کے مکان سے ان کو بلایا جائے، اور وہ سنیں گے پھر بھی نہیں، کیونکہ ارادہ کیے بیٹھے ہیں کہ ہم نے منہ موڑنا ہے۔ تو مکان بعید والا محاورہ یہاں بین ہی اس سیاق و سباق کے مطابق بہت سچتا ہے۔ اولائکا سے مراد یہ ہے، یہی وہ لوگ ہیں، یہ ترجمہ کیا ہوا ہے، یہی ہونا چاہیے، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں بہت دور کے مکان سے بلایا جاتا ہے، جبکہ جو سننے والے ہیں وہ وہیں اسی مجلس میں بیٹھے اپنے قریب سے سن رہے ہوتے ہیں۔ تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بالظلام للعبيد۔ إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ لَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب عطا فرمائی تھی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ، بس اس میں اختلاف کیا گیا۔ اور اگر تیرے رب کا فرمان گزر نہ چکا ہوتا تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور یقیناً وہ اس کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ، یہ تو ظاہر ہے کہ اس کتاب کے بارے میں
اور اس کتاب سے دونوں صورتیں اختلاف کی تھیں. جو حضرت موسیٰ پر جو کتاب نازل ہوئی تو ہم نے دیکھی. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ. یہاں فرمان سے مراد وہ فرمان تقدیر الہی ہے جس کے مطابق قوموں کو موقع دیا جاتا ہے اور ڈھیل دی جاتی ہے کہ جس نے قبول کرنا ہے وہ کر لے, جس نے انکار کرنا ہے وہ انکار پر مصر رہے. پھر ان کی پکڑ کا وقت آتا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ موسیٰ کے مخاطبین ایسے مجرم ضرور تھے کہ وہیں ان کا قضیہ چکا دیا جاتا. یا قضی بینہم, یا ان میں سے بعض ایسے تھے کہ ان کا قضیہ تو نہ چکایا جاتا مگر ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا. یہ باتیں اس لیے ٹال دی گئیں کہ اس سے پہلے خدا کی ایک جاری تقدیر ہے جس کو اللہ تعالیٰ ٹالتا نہیں, اس نے لازماً جاری رہنا ہے. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. اس میں دو الفاظ ایک ہی مضمون کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال فرمائے گئے ہیں جو اس مضمون کے اندر مزید قوت پیدا کر دیتے ہیں. ترجمہ اس کا یوں بنے گا میرے خیال میں, اور یقیناً وہ اس کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہیں. جب ہم شک و شبہ میں کہتے ہیں تو یہ تکرار کا معنی اس میں داخل ہو جاتا ہے. اردو میں یہ منہ مریب, فی شک منہ مریب کے ہم معنی اظہار ہے. من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید. یہ وہ تھا فرمان جس کا ذکر ہے کہ پہلے گزر چکا ہے. اگر اس وقت ان کی تقدیر کا فیصلہ کر دیا جاتا تو اس فرمان کی خلاف ورزی ہوتی اور موقع نہ ملتا ہر نیک بندے کو کہ وہ اپنے نفس کی بھلائی کی خاطر نیک عمل بجا لائے, اور بدی پر عمل کرنے والے کو موقع نہ ملتا کہ خود اپنے نفس کے خلاف اس کا عمل گواہ ہو جائے. جہاں تک اللہ کا تعلق ہے فرمایا وما ربک بظلام للعبید, اور تیرا رب اپنے بیچارے بندوں پر بہت ظلم کرنے والا نہیں. ظلام لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اپنے بیچارے بندوں پر بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں. یہ جو عربی محاورہ ہے قرآن کریم نے استعمال فرمایا, اس کا مطلب ہے ایک ذرہ بھی ظلم کرنے والا نہیں. ہرگز یہ مطلب نہیں کہ بہت زیادہ ظلم تو نہیں کرتا, وہ تھوڑا تھوڑا ظلم کر دیتا ہے. جو آیت اس سے پہلے آیت کا جو حصہ گزرا ہے وہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ خود انہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا, تو اللہ کا تو اس ظلم میں کوئی بھی حصہ نہیں. ظلام کا یہاں معنی ہے ہرگز کسی قسم کا ظلم نہیں کرتا, اور للعبید سے مراد بیچارے بندے, بے کس بندے. اور پنجابی کا لفظ بہت اچھا اطلاق پاتا ہے کہ اللہ ان شودے بندوں پر, اپنے بندوں پہ جو شودے ہیں ان بیچاروں پہ کیا ظلم کرے گا. شودوں پر تو عام آدمی بھی ظلم نہیں کرتا بیچاروں پر. تو یہ عبید یہ لوگ ہیں. اور دوسرا عبید سے مراد خدا کے وہ بندے جو اس کے حضور واقعتاً شودے ہو چکے ہوتے ہیں, ان کے اوپر تو ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتا خصوصیت کے ساتھ, کیونکہ اپنے آپ کو انہوں نے خدا کے سامنے خاک میں بچھا دیا ہوتا ہے, اپنا کچھ بھی نہیں رکھتے. الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمہ. علم الساعہ اسی کی طرف لوٹتا ہے. یہاں ساتھ سے مراد آخرت کی ساتھ کا علم بھی, اور ہر چیز جو اپنے نتیجے کو پہنچتی ہے وہ نتیجہ بھی
اس کی طرف لوٹتا ہے ان معنوں میں کہ جب تک وہ اجازت نہ دے وہ رونما نہیں ہوتا. بس ہر ساتھ کی ملکیت اس کے ہاتھ میں ہے. وما تخرج من ثمرات من اکمامها، اور جو کچھ پھلوں میں سے نکلتا ہے اپنے غلافوں میں سے، یعنی وہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے پہلے غلافوں کے اندر، لیکن پھر وہ چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو جاتی ہے. یہ اس کا غلافوں میں سے باہر نکلنا بھی اللہ کے حکم کے تابع ہوا کرتا ہے. اور اگلا جو مضمون ہے بین ہی اسی مضمون کی ایک اور صورت ہے. جو عورت حاملہ عورت بچہ اٹھائے ہوئے ہوتی ہے وہ بھی تو غلافوں میں چھپا ہوا ہوتا ہے، کئی قسم کے اندھیروں کے غلافوں میں. تو بین ہی اسی طرح جیسے پھل اپنے غلافوں سے باہر اللہ کے اذن سے نکلتے ہیں، اسی طرح بچہ بھی جو ماں جنتی ہے وہ تہ در تہ غلافوں میں لپٹا ہوا اسی کے اذن سے باہر آتا ہے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، جب ان امور پر غور کریں تو دونوں باتیں قطعیت کے ساتھ یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ کام کرنے والے کوئی خدا کے مصنوعی شریک نہیں ہیں. یہ خود بھی جانتے ہیں کہ بچے کی ولادت کا عالمی نظام اور پھلوں کا اپنے غلافوں سے نکلنے کا عالمی نظام کوئی ہرگز ان شریکوں کی طرف منسوب ہو ہی نہیں سکتا جن کو چھوٹے دائرہ ہائے کار میں یہ خدا کے سوا شریک بناتے ہیں. کوئی معمولی عقل رکھنے والا بھی ان دو باتوں کو خدا کے سوا کسی طرح منسوب نہیں کر سکتا. بس اس کا نتیجہ ہے جو یہ نکالا گیا ہے وہ یوم ینادیہم این شرکائی، جس دن اللہ ان کو بلائے گا، پکارے گا ان کو کہ بتاؤ میرے شرکا آپ کہاں ہیں. تو یہ مضمون بتاتا ہے کہ ان کو علم ہو چکا ہوگا کہ ایک فرضی باتیں تھیں، ان کے خدا کا شریک ہے ہی کوئی نہیں. قالوا آذنا کا، وہ کہیں گے ہم تجھے کھلم کھلا اعلان کے ذریعے بتا رہے ہیں، ایسی آواز میں بتا رہے ہیں جسے سب سننے والے سن رہے ہیں. ما منا من شہید، ہم میں سے ایک بھی گواہ نہیں ہے ان شریکوں کی موجودگی کا جن کو ہم پکارا کرتے تھے، ان کی کوئی حقیقت نہیں تھی. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور وہ ان سے کھو جائے گا جسے وہ اس سے پہلے پکارا کرتے تھے. کھو جائے گا گویا کہ وہ ان سے ظاہر تو یوں لگتا ہے جیسے ارادتاً کھو جائے گا، مگر کھو جائے گا ان معنوں میں کہ ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں پائیں گے وہ. اور اس آیت کا سیاق و سباق اسی مضمون کو بتا رہا ہے، جسے وہ پکارا کرتے تھے وہ ان سے کھو جائے گا. وَظَنُّوا، اور وہ سمجھ جائیں گے. ظنوں کا یہ ترجمہ جو کہیں ملتا ہے کہ وہ گمان کریں گے، میرے نزدیک درست نہیں ہے. اس سیاق و سباق میں اصل ترجمہ جو درست ہے وہ یہ ہے وہ سمجھ جائیں گے. ما لہم من محیص، کہ اب اس موقع پر جب اقرار کر بیٹھے ہیں کہ اور کوئی ہے ہی نہیں تو ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں. جب ان کے معبود ہی ضل ہو گئے، غائب غلہ ہو گئے، تو پیچھے سے بھاگنے کی کون سی جگہ رہی. بس وہ سمجھ جائیں گے، گمان نہیں کریں گے. گمان میں تو شک کی گنجائش ہے، سمجھنے میں شک کی گنجائش نہیں ہے. لا یحسب الانسان من دعاء الخیر وان مسہ الشر فیئوس قنوط، انسان خیر طلب کرنے سے تھکتا نہیں،
باوجود اس کے کہ خدا کا انکار کرنے والے ہیں ان کا ذکر چل رہا ہے، اور جب انسان کہتے ہیں اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں، کچھ خدا کے نیک بندے بھی شامل ہیں، مگر اکثر تو خدا کی ہستی کے قائل نہیں، دعائیں بھی غیروں سے کرتے ہیں، لیکن یہاں جو تھکتا نہیں ہے وہ خیر مانگنے سے نہیں تھکتا۔ کسی سے مانگے انسان خیر ضرور مانگتا ہے، اس کو خیر پر مقدرت نہیں ہے، اس لیے خیر تو مانگتا ہے، لیکن چونکہ اکثر غیر اللہ سے مانگتا ہے تو ام مسہ الشر فیئوس قنوط، جب خیر کی بجائے اسے برائی مل جاتی ہے تو پھر سخت مایوس ہوتا ہے، اور یہ جو اس کی نا امید ہو جاتا ہے، اور یہ بدبختی یہ ہے کہ اس وقت وہ یہ نہیں کہتا کہ غیر اللہ سے ہم مانگ رہے تھے ہمیں کچھ نہیں ملا، اس وقت یہ کہتا ہے ہم نے اپنے رب کو پکار کے دیکھ لیا ہے کچھ نہیں ملتا۔ یہ انسانی فطرت ساری دنیا میں ہمیشہ یہی بدبختی ہے جو رونما ہوتی ہے، غیروں سے مانگیں وہ کچھ نہ دے، آخر پر ان کو کوڑی کی بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ سمجھ جائیں کہ غیر کچھ حیثیت نہیں رکھتے تھے، کہیں گے یہی کہ ہم نے تو اللہ کو پکارا ہے بارہا کچھ بھی نہیں ملا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ تو یئوس قنوط یہ ان کی صفت ہے، بحیثیت انسان کے، انسان کی ایک صفت ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اللہ ہی ہے جو شر کے بعد جو کسی کو پہنچے اسے رحمت کا مزہ بھی چکھاتا ہے، اور یئوس قنوط ہونے کی بھی ان کے پاس کوئی وجہ نہیں، تھوڑے دیر لوگ ہیں، تھوڑی سی برائی سے مایوس ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ بھی ہمارا نہیں رہا، سب کچھ جاتا رہا۔ واویلا کرنے والے یہی واویلا کیا کرتے ہیں، ہم تو لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے، کچھ بھی باقی نہ رہا، لیکن اللہ یہ حالات تبدیل کر دیا کرتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اور جب ہم اپنی جناب سے اسے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، من بعد ضراء مست ہو، ایسی تکالیف کے بعد، ایسی تکلیف کے بعد جو اسے پہنچ چکی ہو، وہ جو تکلیف پہنچی تھی وہ اللہ کی طرف سے نہیں پہنچی تھی، وہ انہوں نے اپنی طرف سے اپنے آپ کو پہنچائی ہوئی تھی، یا جھوٹے شریکوں کو بلانے کی وجہ سے ان کو پہنچی تھی، مگر باوجود اس کے اللہ پھر بھی دائماً ان کی یہ مایوسی کی حالت کو قائم نہیں رکھتا، اور پھر انہیں اپنی رحمت کا مزہ بھی چکھاتا ہے، اور جب چکھاتا ہے تو پھر دیکھو تکبر کرنے لگ جاتے ہیں، حال کہتے ہیں لا یقولون ھذا لی، دیکھیں ہم کتنا بڑا مقام ہے ہمارا، خدا بھی مجبور ہو گیا ہے کہ آخر ہمارے حالات تبدیل کرے۔ ھذا لی کا یہ مطلب ہے جو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، اور پھر آگے بڑھ بڑھ کے باتیں کرتا ہے، یہ میرے لیے اس دنیا میں جب مل گیا تو آخرت میں بھی مجھ سے کوئی اور سلوک نہیں ہوگا، بھلی باتیں میری خاطر ہیں، میرے لیے بنائی گئی ہیں، اور وما اظن الساعة، اور میں گمان نہیں کرتا کہ شاید قیامت اس حال میں قائم ہو، وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، نہ پہلے یہ ہے وما اظن الساعة قائمة، اور اول تو میں گمان یقین ہی نہیں رکھتا کہ ساتھ قائم ہوگی، یہاں ایک لا ڈالا ہوا ہے جو میرے نزدیک درست نہیں ہے، یہ پورا جملہ مکمل ہو جاتا ہے، مطلب ہے، اور حالت یہ ہے، یا اسے دوسری طرف کہیں اول تو میں گمان ہی نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی، ہونی کچھ نہیں، ہونے جو کچھ دنیا میں میرا حق ہے میں خود کما رہا ہوں، میرے لیے ہے، وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، لیکن بفرض محال اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا
ان علی عندہ الحسنہ، تو میرے حضور وہ حسنہ ہی پیش کرے گا. اس کا تکبر دیکھو، میرے سامنے وہ حسنہ کے سوا کچھ پیش نہیں کر سکتا. لیکن اللہ فرماتا ہے فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، ہم لازماً اور ضرور ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی حقیقت سے مطلع کریں گے. بما عملوا، جو وہ عمل کرتے تھے اس کی حقیقت کیا تھی، اس حقیقت سے ہم انہیں مطلع کریں گے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اس کے نتیجے میں حقیقت کو ظاہر کرنے کی خاطر ہم پر لازم ہوگا کہ ہم ضرور انہیں غلیظ عذاب کو ملا چکھائیں. اس دونوں شدت کے ساتھ بیان ہونے والے مضامین ہیں، وَلَنُنَبِّئَنَّ اور وَلَنُذِيقَنَّ. بس اگر اللہ اس وعدے میں سچا ہے، جیسا کہ یقین سچا ہے، اور اتنی زور سے تاکید فرما رہا ہے کہ ضرور ہم نے ان کو متوجہ کرنا ہے، تو اعمال تو ہیں ہی بد، اس لیے بد اعمال کا نتیجہ ان کو چکھانا ہم پر فرض ہو جاتا. لازم ہے کہ ہم یہ نتیجہ ان کو چکھائیں. عذاب غلیظ ہے، ایسا عذاب جو بہت گاڑھا ہے، جس میں جو پوری طرح ڈھانپ لیتا ہے، پوری طرح گھیر لیتا ہے. اور غلیظ شدید کے معنوں میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. جو چیز گاڑی ہو وہ شدید بھی ہوا کرتی ہے. بس ایسا عذاب ہے جو ان کے اندر رچ بس جائے گا، اس سے ان کو کہیں کوئی اس عذاب سے کوئی خلا دکھائی نہیں دے گا جس میں وہ پناہ ڈھونڈ سکیں. ہو گیا وقت؟ چند آیتیں اس کی صورت کی باقی رہ گئی ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ. کیوں شمس صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بعض عربوں کی طرف سے بھی یہ خط آنے لگے ہیں کہ قرآن کریم کا جو ترجمہ ہو رہا ہے اس کو عربی میں بھی ضرور کیا جائے. کل ہی ایک خط ملا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے، یا غالباً یا جرمنی میں کسی نے مطلع کیا تھا کہ ہمیں شدت سے اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. کل فلسطین سے آیا تھا کہ، اور زبانی جرمنی میں لوگوں نے ذکر کیا کہ یہ ترجمہ لازماً عربی میں بھی ہونا ضروری ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہیں ہو رہا؟ یہ تو پھر کروائیں انتظام. ٹھیک ہے، احتیاط سے پورے غور کے ساتھ کیسٹ کو سن کے آہستہ آہستہ آپ ترجمہ کرتے ہیں تو بہت اچھا کرتے ہیں. جب تھوڑا لمبا چل جائے مضمون پھر آپ بھولنے لگ جاتے ہیں. تو اب اس کو اس طرح کرنا شروع کر دیں تاکہ یہ ان کی ان کا جائز مطالبہ پورا ہو. کیونکہ جس نے مجھ سے ذکر کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں جن کو مضمون دوسرے بتا دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں یہ سننے کے بعد پتہ چلا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کو صحیح سمجھنے کے لیے اس ترجمے کی شدید ضرورت ہے. تو اب آپ نے بتایا کہ نہیں ہو رہا تو میں سمجھتا ہوں واقعات نہیں ان کے جائز مطالبہ تو ان کو بھی ملنا چاہیے انشاءاللہ. اور یہ تبلیغ میں ہمارے کام آئے گا انشاءاللہ. یہ ترجمہ اس لیے ضروری ہے کہ ایک اور وجہ اس کی یہ ہے کہ انگریزی مضامین انگریزی زبان میں جب میں یہ ترجمے پیش کر چکا ہوں تو بہت سے نقال ایسے پیدا ہو چکے ہیں جو بغیر حوالہ دیے صرف اتنا حصہ ترجمے کا قبول کر لیتے ہیں جو ان کو ان کے دوسرے مقاصد کے خلاف نہیں ہوتا. اور اب یہ ایسی چیزیں مصر وغیرہ سے شائع ہو رہی ہیں جہاں نقالی کی جا رہی ہے. تو اگر ہماری طرف سے یہ مضمون کتابی صورت میں شائع ہو جائے تو کسی کے مجال ہی نہیں رہے گی، ان کے اس کے تاریخوں کے حوالے موجود ہوں گے. یہ ساری باتیں پہلے سے کہی جا چکی ہوں گی. ٹھیک ہے، السلام علیکم.